بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں پناہ دینے والوں کی بہترین دعا نہ بتاؤں؟ صحابی نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پناہ مانگنے والی ہیں۔ حضرت ابی مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت یعنی سوتے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ حضرت برادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی 3 طرح کے ہیں، جن میں سے 2 جہنم میں اور 1 جنت میں جائے گا۔ جو جنت میں جائے گا وہ ایسا شخص ہے جس نے حق جان لیا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ دوسرا، جس نے حق کو جان لیا تھا مگر فیصلے میں ظلم کیا۔ تیسرا، جس نے بغیر تحقیق لوگوں کا فیصلہ جہالت میں کیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ انہیں رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا، وہ کون لوگ ہیں اللہ کے رسول؟ جو نامراد ہوئے اور گھاٹے اور خسارے میں رہے۔ پھر آپ نے یہی بات 3 بار دہرائی۔ میں نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں اللہ کے رسول جو نامراد ہوئے اور گھاٹے اور خسارے میں رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکانے والا اور احسان جتانے والا اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ حضرت ابو کبشہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، 3 باتوں پہ قسم کھاتا ہوں، میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اسے یاد کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے بندے کے مال میں کمی نہیں آتی، اور جس بندے پر ظلم کیا گیا اور اس نے صبر کیا تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے عزت و اشرف میں بڑھا دیں گے، اور جس بندے نے سوال کا دروازہ کھولا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس پر فقر کا دروازہ کھولیں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، برکت 3 چیزوں میں ہے، جماعت میں، ثریا کے کھانے میں، اور سیدنا عباس بن عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے لوگ 3 طرح کے ہیں، ہر قرابت والے اور مسلمان کے لیے نرم دل، حکمران انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا، نیک کاموں میں توفیق دیا گیا، پاک دامن اور فقر و فاقے کے باوجود سوال سے بچنے والا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کام نجات کے ہیں، اعلانیہ اور خفیہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، فقیری اور امیری میں درمیانہ روی اختیار کرنا، اور غضب اور رضا، ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لینا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو مہینے میں 3 دن روزے رکھا کر، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو روزہ رکھا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، ایک بھگوڑے غلام کی جب تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس نہ لوٹ آئے،
دوسرا عورت کی جو رات گزارے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، تیسرا اس امام کی جسے لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں چاہے سنجیدگی سے لیا جائے یا ہنسی مذاق میں ان کا اعتبار ہوگا، وہ یہ ہیں نکاح، طلاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، بلا شبہ اسے اس کے مال سے 3 طرح کا فائدہ ہوتا ہے، جو اس نے کھا لیا اور اسے ختم کر دیا، جو اس نے پہن لیا اور اسے بوسیدہ کر دیا، جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اسے محفوظ کر لیا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلم 3 آدمیوں سے اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور دیوانے سے یہاں تک کہ اسے عقل آ جائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کی 3 چیزوں سے بچو، مسافر کے اترنے کی جگہ میں، عام راستے میں، اور سائے میں پاخانہ پیشاب کرنے سے، یعنی ان 3 جگہوں پر پاخانہ کرنا یا گندگی پھیلانا لعنت کا سبب بن سکتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ہر مسلمان پر حق ہے، یعنی ضروری ہے، جمعے کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا۔ حضرت عقبہ بنت عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، 3 اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے اور میت کو دفنانے سے روکتے تھے، جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، اور جب سورج نصف آسمان پر ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے، اور جس وقت سورج غروب شروع ہونا ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نحوست کا ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، گھر، گھوڑا اور عورت۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کام جاہلیت کے ہیں، حسب پر فخر کرنا، نسب میں طعن کرنا اور نوحہ کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر حق ہے، مکاتب غلام جو مکاتبت کی مقررہ کردہ رقم عطا کرنا چاہتا ہے، ایسا نکاح کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہے، تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے سوا کسی کے لیے رخت سفر نہ باندھا جائے، ایک مسجد حرم، تو مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے، بہت زیادہ باتیں کرنا اور مال کو ضائع کرنا اور کثرت سے سوال کرنا۔ سیدنا عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ بروز قیامت نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، نہ والدین کا نافرمان، مردوں کی طرح مشاہبت رکھنے والی عورت، دیوس جو اپنے گھر میں بے پردگی اور بے حیائی جاری رکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، یعنی ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ ایک مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 کے سوا اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ میں ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھ لیا کروں، اشراق اور چاشت کی 2 رکعتیں پڑھوں، اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کروں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر ہوں وہ منافق ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ روزے دار کی دعا حتیٰ کہ وہ افطار کرے، عادل حکمران، اور مظلوم کی دعا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نہ تو نفلی عبادت قبول کرتے ہیں نہ فرضی۔ ایک والدین کا نافرمان اور کچھ دے کر احسان جتانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک والدین کا نافرمان، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، اور کچھ دے کر احسان جتانے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جناب جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی اور اپنا سر اٹھایا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہ کھلا ہے۔ اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ 2 نور کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ مزید فرمایا کہ جو شخص یہ 2 آیات پڑھے گا اس کو مانگی ہوئی چیز ضرور اس کو دی جائے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن اور روزہ دونوں بروز قیامت بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے پروردگار میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور شہوت سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دیا، دوندا جس کے دودھ کی دانت گر چکے ہوں اور بھیڑ کا کھیرا بچہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں پر لعنت فرمائی، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا۔ عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مری ہوئی چیزیں اور 2 خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ 2 مری ہوئی چیزیں یعنی جو بغیر ذبح کیے ہوئے کھا جا سکتی ہیں وہ یہ ہیں ٹڈی اور مچھلی، اور 2 خون یہ ہیں جگر اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فیصلہ کرنے کے متعلق فرمایا، اے علی جب 2 جھگڑا کرنے والے تیرے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو کسی ایک کے حق میں اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسروں کی بات نہ سن لو، اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اپنے 2 پڑوسیوں میں سے کس کی طرف ہدیہ بھیجوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف ہدیہ بھیجو جس کی طرف تمہارا دروازہ زیادہ قریب ہے۔ مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں یعنی بوقت وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی عام وصیت فرمائی، ایک نماز کی پابندی، دوسرا غلاموں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ حضرت عقبہ بنت عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان آدمی خوب اچھی طرح وضو کرے اور پھر کھڑے ہو کر دل سے اور منہ سے ظاہری و باطنی طور پر متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔